بے دریغ استعمال ہونے لگا واٹر میٹر تاحال نصب نہ ہو سکے۔ کمرشل پلاسوں اور اپارٹمنٹس میں پانی کے استعمال کا کوئی مستند ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ کمرشل صارفین پانی کے بھاری استعمال کے باوجود فکس ریٹ پر بل ادا کرنے کے عادی ہیں، جبکہ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادارہ ذاتی وسائل سے واٹر میٹرز لگا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ لاہور میں کمرشل املاک اس وقت پانی کا بے استعمال کر رہی ہیں اور اس پانی کے بے دریغ استعمال کو روکنے کے لیے واٹر میٹرز کی تنصیب ابھی تک نہیں ہو سکی۔ واسا کا واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ سست روی کا شکار ہے اور عملی پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کمرشل پلازوں اور اپارٹمنٹس میں پانی کے استعمال کا اس وقت واسا کے پاس کوئی مستند ریکارڈ موجود نہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتوں میں روزانہ ہزاروں گیلن پانی خرچ رہا ہے، لیکن نگرانی کا کوئی بھی مؤثر نظام رائج نہیں کیا گیا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر محدود میٹرز لگانے کا دعویٰ کیا گیا اور شہر بھر میں تاحال توسیع نہ ہو سکی۔ اور گارڈن ٹاؤن جہاں پر سب سے زیادہ کثیر المنزلہ عمارتیں موجود ہیں، وہاں پر واٹر میٹرز لگانے کا جو پلان ہے وہ عمل درآمد کا منتظر ہے۔ واسا کی طرف واٹر میٹرز لگانے کے لیے 500 ملین روپے کے ریوالونگ فنڈز کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب فنڈز کے استعمال پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کمرشل صارفین پانی کے بھاری استعمال کے باوجود فکس ریٹ پر بل ادا کرنے کے عادی ہیں۔ پانی کی چوری اور ضیاع کو روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود ہے۔ واسا کی جانب سے حکومت کو آگاہی تو دی گئی، لیکن شہریوں کو عملی جو ریلیف ہے اور ان کو نیٹ میٹرنگ میں لانے کا عمل ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ میٹرنگ سسٹم نہ ہونے سے پانی کے اصل استعمال کا تعین ممکن نہیں۔ اس طرح پانی بچاؤ مہم کے دعوے اپنی جگہ، مگر مانیٹرنگ سسٹم تاحال غیر فعال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 1327 حادثات پر ریسکیو سروسز فراہم کی گئی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق صوبہ بھر میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے زیادہ 196 حادثات لاہور میں ہوئے۔ 104 شدید زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ ٹریفک حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب بھر میں 1327 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ان ٹریفک حادثات میں 737 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات لاہور میں رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 196 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، ملتان میں 81 اور فیصل آباد میں 75 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ 1594 زخمی افراد میں 1274 مرد اور 320 خواتین بھی شامل ہیں۔ 1327 حادثات میں 1454 موٹر سائیکل ٹریفک حادثات کا شکار ہوئی، 89 رکشے اور 141 کاریں جو ہیں وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئی۔ لاہور میں 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 196 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے اور ان میں 104 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن کو گنگا راما اسپتال، سرسری اسپتال، نیو اسپتال، جنرل اسپتال اور جناح اسپتال سمیت شہر کے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے، جہاں 5 زخمی جو ہیں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اور اس وجہ سے ریسکیو کا کہنا ہے کہ جہاں بھی کال جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے، ریسکیو 112 کو فوری جو ہے وہ رسپونڈ کیا جاتا ہے اور زخمی کو فوری جو ہے وہ طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے باوجود جو ہے وہ 5 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، جبکہ 6 افراد ان ٹریفک حادثات میں گزشتہ 24 گھنٹے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ اے ڈی سی آر لاہور حافظ کریم داد کی زیر صدارت ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ حافظ کریم داد چغتائی نے شہریوں کے ریونیو مسائل کی سماعت کی ہے۔ ریونیو کھلی کچہری میں جائیداد اور ریکارڈ سے متعلق 39 کیسز کی سماعت کی گئی ہے۔ شہریوں کی درخواستوں پر ریونیو ریکارڈ اور کیسز کی نوعیت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں، اے ڈی سی آر لاہور حافظ کریم داد کی زیر صدارت ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حافظ کریم داد چغتائی نے شہریوں کے ریونیو مسائل کی سماعت کی ہے۔ ریونیو کھلی کچہری میں جائیداد اور ریکارڈ سے متعلق 39 کیسز کی سماعت کی گئی ہے۔ شہریوں کی درخواستوں پر ریونیو ریکارڈ اور کیسز کی نوعیت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ریونیو کھلی کچہری میں جائیداد اور ریکارڈ سے متعلق 39 کیسز کی سماعت کی گئی ہے۔ شہر میں 10 کلو آٹا تھیلے کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکی۔ 1,10,000 بوری کی سپلائی کم، متعدد سٹورز پر 10 کلو آٹا غائب، 20 کلو کا تھیلا بھی نایاب ہو گیا ہے۔ 15 کلو والا تھیلا 2150 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔
गंदम की फी मन कीमत 3800 रुपए के नोटिफिकेशन से भी गंदम सस्ती ना हो सकी। लाहौर की ओपन मार्केट में 4615 रुपए फी मन गंदम की फरोख्त जारी। रावलपिंडी में गंदम 4700 रुपए फी मन तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में फी मन गंदम रेट 4800, जबकि कराची और पेशावर में गंदम का रेट 5000 रुपए फी मन तक पहुंच गया। लाहौर में 10 किलो आटा थैले की सप्लाई 1 लाख बोरी कम और 1125 रुपए में फरोख्त जारी। 20 किलो आटा थैला भी लाहौर समेत दीगर शहरों में नायाब है। सिर्फ लाहौर में यौमिया 10 किलो आटा थैले की 2,20,000 डिमांड है, जबकि आटा महंगा होने से सादा रोटी 20 से 25 रुपए में बेची जा रही है। सेक्रेटरी फूड डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना है कि मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम जल्द आएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई काबू से बाहर, प्याज सस्ता नहीं और ना ही टमाटर, लहसुन अदरक भी बहुत महंगे हो गए हैं। ब्रॉयलर की भी रेट बढ़ गए हैं। शहरियों ने महंगाई पर काबू पाने का शिद्दत से मुतालिबा कर दिया है। प्याज और टमाटर की निर्ख लोगों की क़ुव्वत खरीद में ना आ सके। प्याज दर्जे अव्वल परचून बाजारों में 200 रुपए, जबकि टमाटर दर्जे अव्वल 320 रुपए किलो में फरोख्त। दर्जे अव्वल लहसुन चाइना मार्केट में 420 रुपए, जबकि अदरक 450 रुपए किलो में दस्तयाब। देसी टिंडे 170 रुपए के बजाय मार्केट में 260 रुपए बिक रहे। बंद गोभी 250 रुपए और फूल गोभी बाजार में 250 रुपए किलो में असर। ब्रॉयलर की निर्ख में 26 रुपए इजाफा, कीमत 494 रुपए किलो मुकर्रर। साफी गोश्त 580 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। 2 दिनों में ब्रॉयलर की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हो चुका। फल भी सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सेब दर्जे अव्वल मार्केट में 450, आड़ू 320 रुपए और अमरूद परचून बाजारों में 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा। आम चौंसा 360 रुपए और पपीता मार्केट में 400 रुपए किलो बिक रहा। केला दर्जे अव्वल 240 रुपए दर्जन में दस्तयाब। शहरियों का कहना है सब्जियां फल हों कि ब्रॉयलर सब पहुंच से बाहर हैं। क्या पकाएं और क्या खाएं? ये 2 दिनों में ना 40-50 रुपये रेट ऊपर हुआ है, तो किसी गरीब ने क्या खाना। लेने आते हैं, कोई किसी ने पाव लेना, आधा किलो लेना, बेचारे कहते हैं हम क्या खाएं। जिधर भी जाए अपनी मर्जी से रेट लो। ये टमाटर 300 रुपये किलो ना, तो गरीब बंदा क्या करे। जिधर भी जाए देखे आगे से वेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ का बढ़ गया है। महंगाई की बढ़ती लहर ने शहरों के किचन का बजट बिगाड़ दिया। सब्जियां, फल और ब्रॉयलर आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान में गरीब के लिए सेहत की सहूलियत का हसूल बदस्तूर बड़ा चैलेंज बन गया है। आलमी इदारा सेहत कहता है कि पाकिस्तान की 32% आबादी ज़हनी बीमारी का शिकार है। पंजाब हुकूमत ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए मेंटल अस्पताल लाहौर को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में ज़हनी सेहत और सेहत के शोबे के गंभीर मसाइल की निशानदही कर दी। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 32% आबादी किसी न किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है। मुल्क की 10% आबादी नशे, जबकि हर 20 अफराद में से एक नफ्सियाती आरज़े का शिकार है। नौजवानों और बुजुर्ग अफराद में भी मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आलमी इदारा सेहत का रिपोर्ट में मजीद कहना है कि पाकिस्तान में सेहत पर सरकारी अखराजात इंतहाई कम और फी फर्द सालाना तकरीबन $22 सर्फ किए जा रहे हैं। मुल्क में 40 लाख अफराद को सेहत की सहूलियात की जरूरत है। पाकिस्तान में सिर्फ 974 माहिरीन नफ्सियात मौजूद हैं, जबकि 340 मरीजों के लिए एक माहिर नफ्सियात मुयस्सर है। गुर्बत के बाइस सेहत और ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करना अवाम के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। पंजाब हुकूमत ने ज़हनी अमराज में इजाफे के पेश नज़र और मुस्तहक अफराद के मौसर इलाज के लिए लाहौर के मेंटल अस्पताल को अपग्रेड करने का फैसला किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, थाना गाजियाबाद में ज़हनी माजूर लड़की को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। पुलिस लाहिकीन को कहती रही कि बच्ची मिल जाएगी तो बता देंगे। ये कोई राजनपुर या पंजाब के दूर दराज इलाके का वाक़या नहीं, बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का वाक़या है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजियाबाद थाना के अंदर एक निक्के थानेदार ने कद में निक्का नहीं है, ओहदे में निक्का है और हरकतों में निक्का है। उसने एक बच्ची को, माजूर बच्ची थी, उसको 2 दिन तक अपने हबस बेजा में भी रखा और हवस का निशाना भी बनाता रहा। और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये पंजाब का दिल है और लाहौर का सेंटर है, गाजियाबाद थाना, जिसके अंदर ये बर्बरियत हुई। और बताया जाता है कि वहाँ पे 2 दिन तक उस बच्ची के वुरसा आते रहे,
اور ان کو ان کی شکایت بھی درج نہیں کی گئی اور ان کو بھگا دیا گیا کہ جب مل جائے گی ہم بتا دیں گے آپ کو۔ جماعت اسلامی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کے گھراؤ کا اعلان 16 اگست تک مؤخر کرنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ جماعت نے احتجاج مؤخر کرنے کی وجہ جشن آزادی کی تقریبات کو قرار دیا، تاہم پارٹی ذرائع کے مطابق احتجاج مؤخر کرنے کے پیچھے اصل حکمت عملی ملک بھر میں کارکنوں کو متحرک کرنا ہے۔ جماعت اسلامی نے 9 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے گھراؤ کا اعلان کیا تھا، تاہم اب یہ احتجاج 16 اگست تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جماعت کے کابرین کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گھراؤ جشن آزادی کی تقریبات کے باعث مؤخر کیا گیا، لیکن پارٹی ذرائع کے مطابق فیصلے کی اصل وجہ ملک میں کارکنوں کو متحرک اور منظم کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی آئندہ چند روز کے دوران کارکنوں کو منظم کرے گی اور 16 اگست کے احتجاج کو بڑے پاور شو میں تبدیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب بھر سے کارکنوں کی احتجاج میں شرکت یقینی بنانے کے لیے تنظیمی سطح پر رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ دیگر صوبوں میں بھی کارکنوں کو متحرک کر کے گورنر ہاؤسز کے گھراؤ کا پروگرام بنایا گیا ہے اور تمام صوبوں سے بڑی تعداد میں کارکنوں کو گورنر ہاؤسز کے باہر جمع کرنے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے احتجاج میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور عائد لیوی ختم کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہوگا۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب ہی نہیں سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے فضل سے لوگ اب سرکاری اسکولوں میں داخلوں کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے کے لیے ہزاروں طلباء کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت اعتماد کا ثبوت ہے۔ ایکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے معیار تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو سراہا۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا اور فروغ تعلیم کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش کی۔ وزیر اعلیٰ نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے محکمہ تعلیم پنجاب سے اشتراک کار کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ ٹیچرز کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام، کیپیسٹی بلڈنگ، ٹیچنگ گائیڈ اور دیگر امور میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس معاونت کرے گا۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا معیار اعلیٰ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد کا خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ہی نہیں سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اب سرکاری اسکول میں داخلوں کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے کے لیے ہزاروں طلبہ کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت اعتماد کا ثبوت ہے۔ لاہور کی میٹرو بس سروس ایک بار پھر بندش کے خطرے سے دوچار۔ میٹرو بس سروس چلانے والی ویڈا کمپنی نے بروز منگل 11 اگست سے بس آپریشن معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے معاملے کے فوری حل کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں ویڈا کمپنی کے نمائندوں سے بس آپریشن جاری رکھنے پر مذاکرات ہوں گے۔ ویڈا کمپنی کے نمائندوں کا موقف ہے کہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے ایندھن کے واجبات ادا نہیں کیے۔ جی ایم آپریشن ماس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیر شاہ کا کہنا ہے کہ ویڈا نمائندوں کو آپریشن جاری رکھنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس سروس کو جاری رکھنے کے لیے متبادل انتظامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میٹرو بس بند ہونے سے ہزاروں افراد متاثر ہوں گے۔ حکومت مسئلے کا فوری حل نکالے۔ میٹرو بس سے عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے کبھی یقین ہے حکومت اس میٹرو بس کو بند نہیں ہونے دے گی، بلکہ اگر جو پیٹرول کی وہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کا پیٹرول کے مسئلے کو حل کرے گی۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا کوئی آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کرایہ، ٹھیک ہے، ویسے 200-300 روپے لے رہے ہیں قصور جانے کا، ٹھیک ہے، ادھر سے 30 روپے دے کے گجو مہتا پہ چلے جاتے ہیں، ادھر سے 100 روپے دے کے قصور چلا جاتا ہے، یعنی کہ 150 روپے میں قصور چلا جاتا ہے، ایسے 200-300 روپے دے کے قصور جاتا ہے، غریب آدمی کدھر جائے گا۔ دوسری طرف ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر میٹرو بس آپریشن معطل ہوا تو مسافروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔